بن گئے ہوں وہ خانقاہ جب اس ذات سید امین القادری کو عالم برحق کرتی ہے اور اس کے مقابلے میں کھڑے ہوتے جو اس کا رد کرے وہ کتنا بڑا ظالم ہے۔ ایک نسخہ دے رہا ہوں حق اور باطل کو پہچاننے کے لیے۔ ایک بڑی جماعت جس عالم کی مخالفت میں کھڑی ہو جائے سمجھ لینا وہ امین القادری حق کے اوپر ہے۔ حضرت معاویہ اگر صحابی ہے تو بیٹا کافر ہے، حضرت معاویہ اگر صحابی ہے تو بیٹا کافر ہے۔ گر عداوت کرنے اترے ہو تو چھپنا چھوڑ دو، دشمن گلزار سن لے بزدلی اچھی نہیں۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہوگا کہ وجیہ الدین لکھیم پوری نے اپنے ایک بیان میں حضور تاج الشریعہ اور حضور گلزار ملت اور علماء کرام کو ظالم ٹھہرایا ہے۔ اسی میں اس نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا یزید کافر ہے۔ جب اس سے کہا گیا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا فتویٰ سکوت یعنی اس کے کافر اور مسلمان ہونے کے بارے میں خاموش رہنے کا ہے، تو اس نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ملفوظات میں فرمایا کہ اگر کوئی یزید کو کافر کہے تو ہم منع نہیں کریں گے، اور اس پر یہ بھی جہالت کرتے ہوئے کہا کہ امام غزالی نے تو صاف واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ کافر ہے، جیسا کہ آپ اسکرین شاٹ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے جو کہ اس کے چیٹ کا ہے۔ اب آئیے کیا حقیقت ہے مسئلے کی سماعت فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے اسماعیل دہلوی کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اسے کیسا سمجھنا چاہیے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے یعنی سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میرا مسلک یہ ہے کہ وہ یزید کی طرح ہے، اگر کوئی کافر کہے تو منع نہ کریں گے اور خود کہیں گے نہیں۔ سامعین کرام غور فرمائے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا اسماعیل دہلوی یزید کی طرح ہے، اسے ہم کافر نہ کہیں گے اور کوئی کہے تو منع نہیں کریں گے۔ تو اس میں یہ کہاں لکھا ہے کہ یزید کو کافر کہنے والے کو ہم منع نہیں کریں گے؟ سچ میں خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ یہ سب حضور گلزار ملت سے دشمنی کا عذاب ہے جو ان جیسوں کی عقل پر نازل ہو رہا ہے۔ اب آئیے ہم ثابت کرتے ہیں کہ یزید ناحق ہے، فاسق و فاجر ہے، لیکن اس کے کفر و ایمان کے بارے میں خاموش رہنے کا حکم ہے۔ آپ اسکرین پر دیکھتے جائیں اور فقیر کی بات بغور سنتے جائیں۔ بہت مشہور و معروف کتاب قانون شریعت، اس کے حصہ اول صفحہ 73 پر ہے کہ یزید کے ناحق ہونے میں کیا شبہ ہے۔ البتہ یزید کو کافر نہ کہیں اور نہ مسلمان کہیں بلکہ سکوت کریں یعنی خاموش رہیں۔ دوسرا حوالہ آپ سماعت فرمائیں، بہار شریعت جلد 1 حصہ 1 صفحہ 261 پر ہے۔ ہاں، یزید کو کافر کہنے اور اس پر لعنت کرنے میں علماء اہل سنت کے 3 قول ہیں، اور ہمارے امام اعظم رضی اللہ عنہ کا مسلک سکوت یعنی خاموش رہنے کا ہے۔ اب وجی جیسے جاہل لوگ سنیں، حضور صدر الشریعہ فرما رہے ہیں یعنی ہم اسے فاسق و فاجر کہنے کے سوا نہ کافر کہیں نہ مسلمان۔ تیسرا حوالہ سنیں، حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ اپنی مشہور کتاب احکام شریعت صفحہ 165 پر یزید کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نہ مسلمان کہیں نہ کافر، لہٰذا یہاں بھی سکوت کریں گے، خاموش رہیں گے۔ تو ثابت ہوا کہ یزید کے کفر و ایمان کے بارے میں خاموش رہنا ہے، نہ کہ وجیہ کی طرح پاگل بکرے کے مثل جاہلانہ بیان دے کر قوم کو گمراہ کرنا ہے۔ اور دوسری بات، وجیہ کا آپ نے اسکرین شاٹ ابھی دیکھا کہ اس میں کہا کہ امام غزالی علیہ رحمہ نے یزید کو کافر کہا ہے، اور یہی بات امام غزالی والی اس PDF کے صفحہ 13 پر بھی ہے جو میری تحریر کے بارے میں بنائی گئی ہے، لیکن لکھنے والے اپاہج کا نام نہیں ہے۔ اس میں شاید لکھنے والے کے والدین نہ ہوں اور وہ ولد الزنا ہو، ورنہ نام پتہ لکھتا۔ ارے بھائیوں، جو بات کوئی کہے اسے چاہیے نا کہ اپنا نام بھی لکھے۔ خیر، تو PDF میں اور وجیہ الدین لکھیم پوری کے قول میں کیا ہے کہ امام غزالی نے کافر کہا۔ اب آئیے جانتے ہیں کیا سچ ہے۔ یاد رکھو ہم گلزار ملت والے ہیں، اسی وجہ سے ہم پکے اعلیٰ حضرت والے ہیں۔ حضور سیدنا اعلیٰ حضرت احکام شریعت حصہ 1 صفحہ 165 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ یزید پلید کے بارے میں ائمہ اہل سنت کے 3 قول
رہیں۔ آگے بڑھ کر امام اہل سنت پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ امام غزالی وغیرہ مسلمان کہتے ہیں لو جی اس پی ڈی ایف اور وجیہ الدین لکھیم پوری کا چہرہ کالا ہو گیا تو سنیوں اس فقیر اسماعیلی نے ثابت کر دیا جو کہا تھا، لہٰذا آپ اس وجیہ الدین لکھیم پوری کا بائیکاٹ کریں جب تک یہ اپنی غلط بیانی سے اعلانیہ رجوع نہ کر لے۔ اب آئیے ذرا اس پی ڈی ایف کے لکھنے والے پر چند باتیں ہو جائیں۔ سامعین کرام، اصل میں گزشتہ سب بذریعہ واٹس ایپ ایک پی ڈی ایف موصول ہوئی جس میں جہالت سے بھرے ہوئے انداز میں میرا علمی تعاقب کرنے کی بزدلانہ کوشش کی گئی۔ فقیر اسماعیلی نے اپنی کثیر مصروفیات کے ساتھ اس پی ڈی ایف کو بالاستیعاب یہ سوچ کر پڑھا کہ چلو کم از کم اتنے دنوں کے بعد میری تحریر کے متعلق کچھ تو لکھنے کی جسارت کی گئی، لیکن افسوس اس بات کا ہے اور ہنسی بھی آ رہی ہے، اور مجھے کیا ہر کسی کو آئے گی، کیونکہ تحریر میں فقیر اسماعیلی سے کئی سوالات کیے گئے، لیکن بالآخر نام و پتہ نمبر لکھنے کے بجائے لکھ دیا گیا یکے از سگانے تاج الشریعہ اور تاریخ لکھ دی گئی۔ اب آپ حضرات بتائیں کہ میں سوالات کے جوابات کس کو بھیجوں گا؟ سگانے تاج الشریعہ علیہ رحمہ ہزاروں ہیں، واہ رے بزدل ڈرپوک جھوٹے انسان، جس نے بھی لکھی ہے وہ واقعی بہت بڑا بزدل ڈرپوک ہے، اور اسے خود کو سگانے تاج الشریعہ لکھنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ سگے تاج الشریعہ جو بولتا ہے ببانگے دہل بولتا ہے، یہ نہیں کہ 6000 کا موبائل لیا اور ٹک ٹک کر کے کسی سے کہہ دیا یہ سعدی کو بھیج دیں، نہ نام لکھا نہ نمبر دیا۔ ارے لکھنا ہے تو نام کے ساتھ پتہ کے ساتھ لکھو، موبائل نمبر بھی لکھو۔ یہ کیا بزدلوں والا کام ہے؟ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ لکھنے والا خود تسلیم کر رہا ہے کہ میں غلط ہوں۔ نام نہ لکھو ورنہ مزید بدنامی حاصل ہوگی۔ خیر یہ تو ہلکا سا تبصرہ ہوا صاحب تحریر کی بزدلی پر، اب آئیے ان کی تحریر پر اصلاحی تبصرہ کرتے ہیں۔ اولاً یہ کہ صاحب تحریر یا تو عقل سے پیدل ہے یا تو اس نے نشے میں تحریر لکھی ہے، کیونکہ تحریر میں قارئین کرام آپ خود دیکھیں اس نے خلاف ترتیب پیراگراف بلا وجہ کے بنا دیے ہیں جو خلاف قوانین ہے۔ جب زیادہ ہی علم دکھانے کا بھوت سوار ہے تو اس کا بھی خیال رکھتے۔ خیر ثانیاً یہ کہ تحریر میں املا کی بھی غلطی ہے جس سے صاحب تحریر کی علمی اور قلمی حیثیت پتہ چل رہی ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہیں۔ ثالثاً یہ کہ میری تحریر کے دو ایک جملے کو مینشن کر کے صاحب نے اپنی جہالت کا ثبوت دیتے ہوئے پی ڈی ایف میں 14 صفحات کر دیے، اور آخر میں لکھنے والی ہاتھ کی ایموجی 3 لگائی ہے۔ لگتا ہے تحریر 3 لوگوں نے لکھی ہے، بڑی محنت ہوئی ہوگی پھر تو۔ خیر صاحب تحریر سے گزارش ہے کہ آپ ابھی اور مطالعہ کریں، فقط نیز جو بھی لکھیں حوالے کے ساتھ لکھیں، اور حوالہ دینے کا جو طریقہ ہے اس کے ساتھ لکھیں۔ بطور مہربانی کہہ دے رہا ہوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت اور تصویر کشی ویڈیوگرافی مسئلہ یزید کے بابت فری ہو کر ہفتہ 2 ہفتہ مہینہ 2 مہینہ مطالعہ کر لیں، پھر لکھیں۔ یہ غلام تاج الشریعہ و حضور گلزار ملت ہمیشہ ہر تحریر کا جواب دینے کے لیے کمر بستہ رہتا ہے، کیونکہ آپ نے جو میرا علمی تعاقب کیا ہے آپ اس میں کئی جگہ گرے ہیں، پھر اٹھے ہیں، اپنا لباس درست کر کے پھر حرکت کیے ہیں، لیکن پھر بھی منہ کے بل گر گئے ہیں۔ پوری تحریر میں آپ کا یہی حال ہے، لہٰذا دیر سے کرو اچھا کرو، تمہاری عزت کا سوال ہے۔ حضور گلزار ملت کی عزت اور ان کی عظمت کا خیال کرنے کی تمہیں من جانب اللہ توفیق نہیں ملی تو کم از کم اپنی تو کرو، ورنہ سن لو وہی حال ہوگا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ یکے از سگانے تاج الشریعہ صاحب، یہ رسالہ لکھ کر پوری دنیا میں پھیلا دینے والی بات اپنے گھر والوں سے کہنا، یا وجیہ الدین لکھیم پوری سے سنا آپ نے، سہیل سعدی سے نہیں، کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں تم جیسے لوگ میدان میں آئیں، یہ کیا چھپ چھپ کر میسج کرنا، نہ نام نہ نمبر نہ پتہ۔ ہماری تو خواہش یہی ہے کہ آپ حضرات میدان میں اپنا علمی جوہر دکھائیں، اور رہی تمہاری یہ بات کہ کیسے امجدی ہو آپ، تو معلوم کرنا ہے اگر تمہیں تو کبھی کال یا ملاقات کرنا۔ میری گفتگو سن کر تمہیں پیشاب کی حاجت نہ ہو جائے تو سعدی نام نہیں، جتنا تم نے زندگی بھر لکھا ہوگا نا اتنا تو فقیر اسماعیلی نے لوگوں کے سلام و جواب خیریت دعا میں لکھ دیا۔ الحمدللہ۔
مضامین کی بات تو دور، بس نصیحتاً یہ کہوں گا، اگر میرا علمی تعاقب کرنے کا شوق چرایا ہے، میدان میں آؤ، میں تمہارا دیور نہیں جو پردہ میں بیٹھے ہو۔ حضرات محترم، یہ مفتی سہیل سعدی اسماعیلی امجدی صاحب قبلہ کا نمبر ہے، جسے کسی بھی طرح کا اعتراض ہو کال کر کے جواب حاصل کر لے۔ نمبر یہ ہے 73 80 88 61 78۔ لیکن اس بات کا خاص خیال رہے کہ مکروہ یعنی بدتمیزی اور گالیانہ جاہلانہ انداز میں بات کرنے والا دوبارہ کال ریسیونگ سے محروم رہے گا۔ اور وجیہ الدین لکھیم پوری جیسے لوگ یہ اعلان بھی سن لیں کہ واضح ہو حضور گلزار ملت سے کسی بھی طرح کا کوئی سوال کرنا ہو تو سیدی مرشدی بروز جمعرات مسولی شریف میں خدمت خلق کے لیے جلوہ فرما رہتے ہیں۔ خواہ عوام ہو یا خواص، سبھی کو اپنی بات پیش کرنے کا موقع ملتا ہے۔ سائل جائیں اور روبرو اپنے سوالات کے تشفی بخش جواب لے کر چلا آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے گلزار سے جلتے رہے جلنے والے، پھر بھی بڑھتی ہی چلی جاتی ہے شہرت ان کی، پھر بھی بڑھتی